ابھی ہم شب برات کے حوالے سے مفتی صاحب ذکر آپ فرما رہے تھے ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت انداز سے. تو اب شب برات کی مختلف جو ہے خصوصیتیں اور مختلف برکتیں احادیث کریمہ میں آئی ہیں. اسی حوالے سے جو اس رات کے اندر جو شب برات کی جو رات ہے، اس رات میں کیا برکتیں ہیں، اس رات کی کیا خصوصیتیں ہیں، اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرما دیں. ماشاءاللہ. حدیث رسول کے اندر آتا ہے کہ اللہ اس رات کے اندر خاص جو ہے 5 رحمتوں اور برکتوں کا نزول اپنے بندوں پہ کرتا ہے. پہلی چیز جو ہے وہ ہے تقسیم امور، دوسری چیز فیضان بخشش ہے، تیسری چیز نزول رحمت ہے، چوتھی جو چیز ہے جو خاص ہے وہ ہے دعا کی قبولیت ہے، اور پانچویں چیز اس رات کی عبادت جو ہے وہ بقیہ عبادتوں پر بڑی فوقیت اور فضیلت رکھتی ہے. ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن بھی ہیں تقسیم امور کے حوالے سے روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تقسیم امور سے مراد یہ ہے کہ اگلے مہینہ، اگلے سال تک، شعبان المعظم کا مہینہ، یہ شب برات کی رات آنے تک بندوں کے اوپر اترنے والا جو رزق ہے، حیات ہے، ممات ہے، کسی نے اگر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنی ہے، کسی نے مدینۃ الرسول میں ادب والی حاضری دینی ہے، اسی طرح جو ہے آسمان دنیا سے کائنات پر، زمین پر، یہ ارضی زمین پر جو ہے رحمت کا بارش کے قطروں کا نزول ہونا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ پہ بندوں کے لیے تحریر کر دی جاتی ہیں. دوسری چیز جس کے حوالے سے میں نے فرمایا کہ فیضان بخشش مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آ جائے تو کیا کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 15ویں شعبان آ جائے تو اس رات میں عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو. اللہ اکبر. اس وجہ سے کیونکہ یہ رات جب آتی ہے تو میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے آنے سے پہلے جب 14ویں شعبان المعظم کا جب سورج غروب ہوتا ہے، 15ویں شعبان المعظم کا جو ہے وہ چاند آسمان دنیا پہ طلوع ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو نبی پاک نے فرمایا اللہ اپنی شیان شان آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے، نزول رحمت فرماتا ہے، اور اللہ صدا دیتا ہے، ندا کرتا ہے اپنے بندوں کو کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی اولاد کا مانگنے والا اسے اولاد دی جائے. اللہ اکبر. اور ہے کوئی میری بارگاہ سے میری محبت کا طلبگار، میری معرفت کا طلبگار، میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طلبگار کہ اسے میری محبت بھی دی جائے، میرے محبوب کی محبت بھی عطا کی جائے. تو مولا کائنات فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جب 15ویں شعبان کی رات آ جائے تو اس رات کو شب بیداری میں گزارنا چاہیے اور دن اللہ کے حضور روزے سے گزارنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس رات کی عظمت کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس رات کو بندگی خدا میں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ مفتی صاحب، جیسے کہ آپ بیان فرما رہے تھے، ہمارے ناظرین بھی سماعت کر رہے ہیں کہ اس رات کو جتنی بھی دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، اور کوئی رزق کی جو ہے وہ فراخی کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراخی عطا فرماتا ہے. جو اولاد نرینہ کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے. جو گناہوں سے معافی کی دعا مانگتا ہے رب تعالیٰ اس کو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو کیا کوئی ایسے شخص بھی ہیں، کیا کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس عظیم رات، اس عظیم برکت والی رات جس کی شان میں اتنی جو ہے احادیث ہیں اور اتنے بزرگان دین کے اقوال ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے جیسے کہ آپ نے ان کے حوالے سے بیان کیا، تو اتنی چیزیں ہونے کے باوجود کیا اس رات کو بھی کوئی ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ جو اس رات کی فضیلت اور اس کی جو دعائیں ہیں ان سے محروم ہیں؟ اللہ اکبر. مومنوں کی ماں، امہات المؤمنین، صدیقہ کائنات، فقیہ کائنات، میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی راحت، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں سرکار کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے عائشہ، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو عالم یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات کے اندر آپ کا رب
قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ اس وجہ سے اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ اہل عرب میں قبیلہ بنی کلب جو تھے یہ کثیر تعداد میں کثرت سے بکریاں پالا کرتے تھے۔ تو حضرت جبریل امین نے مصطفیٰ سے عرض کی، یا رسول اللہ، ان کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ اس رات میں جو ہے گناہگاروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کچھ ایسے بدنصیب بھی ہیں جو اس رات اللہ عز و جل کی رحمت سے، اللہ عز و جل کی بخشش کے فیضان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل وہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، پہلا وہ شخص جو اس رات خدا کی بخشش سے محروم ہو جاتا ہے، فرمایا وہ مشرک ہے، جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ فرمایا مشرک جو ہوتا ہے، جو اللہ عز و جل کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فرمایا وہ اس رات خدا کی بخشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین سے مصطفیٰ نے پوچھا، اے جبریل بتاؤ اور کون لوگ ہیں جو اس رات خدا کے کرم سے محروم ہو جاتے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جو کینہ پرور شخص ہوتا ہے، جو دل میں مسلمان کے لیے نفرت کا بیج اگاتا ہے، جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے نفرت ہوتی ہے، پیار کی جگہ نفرت نے لی ہوتی ہے، کینہ پرور شخص جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے سینے میں عداوت رکھتا ہے، فرمایا وہ شخص بھی اس رات خدا کے کرم کے فیضان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین عرض کرتے گئے، یا رسول اللہ، جو قطع رحمی کرتا ہے، جو رشتہ داروں سے رشتہ توڑتا ہے، جو رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرتا ہے، جو اپنے عزیز و اقربا سے جو ہے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ اس رات اس کو اپنے فیضان بخشش سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اس رات کے اندر وہ شخص بھی محروم ہو جاتا ہے جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو ستاتا ہے۔ فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہو، فرمایا وہ اس رات خدا کی بخشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، شراب کا عادی شخص بھی اس رات خدا کی بخشش سے محروم ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، زنا کا عادی شخص بھی اس رات خدا کی بخشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یا رسول اللہ، اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو، کسی کی ناحق جان لی ہو، فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے وہ شخص بھی خدا کی بخشش سے اس رات جو ہے محروم رہ جاتا ہے۔ احباب زیوکار، تمام ناظرین اور سامعین جو بذریعہ چینل ہمیں سماعت کر رہے ہیں، میری ان سے التماس ہے، چونکہ یہ جتنے بھی افعال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہیں، یہ کبیرہ افعال ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی بچیں، اپنے عزیز و اقربا کو بھی ان افعال قبیحہ سے بچائیں، تاکہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں زندگی کے ان جو ہے مختصر سے لمحات میں جب شبان المعظم کی عظمت والی رات نصیب ہو تو اللہ عز و جل کی بارگاہ سے مجھے اور آپ کو بخشش کا پروانہ نصیب ہو سکے۔ اللہ عز و جل آقا دو عالم کی امت میں سے جتنے بھی افعال قبیحہ کے مرتکب لوگ ہیں، اللہ بوسیلہ مصطفیٰ اللہ عز و جل انہیں جو ہے معافی عطا فرمائے۔ اللہ جتنے بھی جو ہیں دنیا اور آخرت کے اندر لوگ ہیں، دنیا کے اندر جو ہے لوگ بستے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور جو ہمارے عزیز و اقربا ہم سے بچھڑ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عظمت والی رات کا صدقہ ان کی روحوں کو بھی تسکین عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب جیسے بیان کر رہے تھے، بہت سی چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس کے اندر ایک ناحق قتل کرنے والا، ناحق قتل جیسے کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ باپ نے اپنی بیٹی کو گولیاں مار کے قتل کر دیا، تو ایک دن کی چھوٹی بچی کو ناحق قتل کر دیا، تو یہ کتنا بڑا ایک گناہ ہے اور یہ بھی ایک بہت ناحق قتل ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر بہت سے ناحق قتل ہوتے ہیں، تو ہمیں کوشش کر دینی چاہیے کہ ان عظمتوں والی رات جس کے اندر اتنی برکتیں ہیں، لیکن وہ ناحق قتل کرنے والے والدین کے نافرمان ان کی اور شراب کے عادی اور زنا کرنے والے لوگوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، تو ہمیں کوشش کر کے ان گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ میرا مفتی صاحب سے ایک سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، اکثر ہم نے بھی دیکھا ہے، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ
کہ لوگ جب یہ شب برات آتی ہے تو وہ پہلے اپنے والدین کی، اپنے رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی قبروں پہ جائیں یا نہ جائیں، لیکن یہ رات آتے ہی لوگوں کا ایک رجحان بڑھتا ہے، لوگوں کی ایک دلچسپی ہوتی ہے اور وہ قبرستان کی طرف رخ کرتے ہیں اور قبرستان میں جاتے ہیں اور وہاں دعا کرتے ہیں۔ تو کیا احادیث کے اندر یا کوئی ایسی کوئی فضیلت ہے کہ جس کے اندر قبرستان کو اس رات جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ ہمیں اس والے سے رہنمائی فرمائیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے، سامعین کی رہنمائی کے لیے۔ بالکل حدیث مصطفیٰ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب برات کی رات آپ سے اس حوالے سے بالکل اثبات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس رات میں جو ہے قبرستان جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جو ایک مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ، ویسے عام دنوں میں بھی اور شب برات میں جانے، رات کو جانے ہوئے قبرستان جانا یہ مستحب ہے رات کے وقت، لیکن خاص شبان المعظم کی 15ویں رات میں آقا دو عالم کی سنت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی شخص قبرستان جاتا ہے، اللہ عز و جل اسے کثیر تعداد میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس کا ثبوت بالکل حدیث مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، میں نے ایک رات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بستر استراحت سے غائب پایا، تو میں اٹھی اور آقا دو عالم کے پیچھے چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، میں چلتی چلتی جب بقیع غرقد میں پہنچی تو میں نے آقا دو عالم کو شہدائے احد کے مزارات پر پایا۔ سبحان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر جو ہے سلام پیش کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ سے بلندی درجات کے لیے دعا فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم پر سلامتی ہو، ان قریب ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی اس رات میں شہدائے احد کے مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے۔ اب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی امتی، کوئی غلام اس رات میں اپنے عزیز و اقربا کی قبروں پہ حاضر ہوتا ہے تو یقیناً یہ باعث ثواب ہے۔ اور قبرستان ویسے خاص شب برات کے علاوہ بھی عام دنوں میں بھی ہمیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان کی حاضری سے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، قبرستان کی حاضری یہ آنکھ میں آنسو لے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ بتائیں نا کہ جب انسان قبرستان میں حاضر ہوتا ہے، دل نرم ہو جائے، آنکھوں میں جو ہے وہ آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جائیں، تو اللہ عز و جل کتنی رحمتوں کا بندے کے اوپر نزول کرتا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات جو قبرستان جانے والے آقا کے غلام ہیں ان کے لیے، وہ یہ ہے کہ قبرستان جاتے ہوئے ہمیں کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لینی چاہیے۔ قبرستان جائیں اس نیت سے تاکہ وہاں جا کر ہمیں عبرت حاصل ہو، ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے بھی دنیا سے پلٹ کر یہاں حاضر ہونا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت، وہ اعلیٰ حضرت کے جن کو بارگاہ مصطفیٰ سے جن کے سلام کا جواب آتا ہے، وہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کہ جن کی ذات والا صفات کا خوبصورت شاہکار جو ہے وہ فتاوی رضویہ ہے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کی 6 جلد کے اندر قبرستان کی حاضری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کا جو بھی غلام قبرستان حاضر ہوتا ہے تو قبرستان حاضری سے اسے ملتا کیا ہے؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو قبروں کے اندر مدفون روحیں ہوتی ہیں ان کو سب سے زیادہ انسیت، راحت، تسکین اس وقت ہوتی ہے کہ جب ان کا کوئی اپنا عزیز قریبی جو ہے ان کی قبروں پہ حاضر ہوتا ہے۔ ماں دنیا سے چلی گئی تو بیٹا حاضر ہوا تو ماں کی روح کو بیٹے کی حاضری سے زیادہ تسکین ملتی ہے۔ پیر چلا گیا تو مرید اگر اس کے دربار پہ حاضر ہوتا ہے تو زیادہ تسکین ملتی ہے۔ استاد چلا گیا تو شاگرد اس کی قبر مرکز پہ حاضر ہوتا ہے تو شاگرد کی حاضری سے استاد کی روح کو زیادہ تسکین ملتی ہے۔ تو ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس رات میں بھی اور اس کے علاوہ بھی قبرستان حاضر ہونا چاہیے۔ اور کسی نے کیا کہا کہ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے زاد راہ
اچھے عملوں کی صورت میں ساتھ لے کر جانے کی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ ہم سب کو دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، جیسے کہ آپ نے قبرستان جانے کے حوالے سے بڑی خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی فرمائی، تو بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ قبرستان جو ہے سالہ سال نہیں جاتے اور اپنے والدین کی قبر پاس بھی نہیں جاتے، ان کی دعا کے لیے بھی نہیں جاتے۔ یقیناً ہمارے جو عزیز و قارب جو فوت شدہ ہوتے ہیں، قبرستان میں ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے جانے سے ان کو انسیت محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے چاہے شب برات ہو، شب قدر ہو، یا شب معراج ہو، یا رمضان ہو، یا کوئی اور دن ہو، ہمیں بھی کوشش کر کے اپنے عزیز و قارب کی قبور پہ جانا چاہیے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ ابھی میرا آخری سوال ہے مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب، جیسے کہ اور دنوں کے اندر بھی روزہ رکھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، کہ جیسے کہ اب پچھلے رجب کے مہینے میں بھی جو ہے بہت سے سامعین اور حاضرین روزہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح سال کے اندر رمضان کے علاوہ اور بھی نفلی روزے لوگ اہتمام کرتے ہیں، اور جیسے حضور علیہ السلام کی ولادت پیر شریف کو ہوئی تو الحمدللہ بہت سے طلباء کو بھی دیکھا جاتا ہے اور بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو کیا شب برات جو آج ہمارا موضوع بھی ہے، اس دن کو روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت ہے، یا اس رات کو کوئی عبادت کرنے کی فضیلت ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں۔ ماشاءاللہ کثیر بزرگان دین، اسلاف امت اور 10 سے زیادہ کبار صحابہ کرام، 10 سے کثیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ایک حدیث کتب حدیث کے اندر مروی ہے، جو خاص شبان المعظم کی 15ویں شب اور اس کے دن کے روزے اور رات کی عبادت کے حوالے سے کتب حدیث کے اندر ملتی ہے۔ مختلف جو ہے اختلافات کے اندر، بعضوں نے حدیث کو موضوع کہا، بعضوں نے اس کو ضعیف کہا، بعضوں نے اس کو مرفوع کہا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن یہاں فرمایا گیا ہے کہ جو اس رات میں نوافل کی ادائیگی کرتا ہے اور پھر دن میں روزہ رکھتا ہے، اللہ کریم اس بندے کو 12 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تمام ناظرین اور سامعین سے یہ عرض کروں گا کہ خاص جب شبان المعظم کی یہ شب کا آغاز ہو تو 15 شبان المعظم کی اس شب کو خاص جو بزرگان دین سے 6 نوافل جو ہیں کتب کے اندر جو ہیں، کتب سیر کے اندر منقول ہیں، ان کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ 2 رکعت جو نفل ہیں وہ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ ان 2 نفلوں کی ادائیگی سے پڑھنے والے کو درازی عمل بالخیر نصیب فرمائے، اور 2 نفل اس نیت سے پڑھے جائیں کہ اللہ اگلا سال شبان المعظم کی یہ شب آنے تک اللہ عز و جل رزق حلال کثرت سے ہمیں عطا فرمائے، اور 2 نفل جو ہیں وہ دوزخ سے نجات کے لیے، دوزخ سے آزادی کے لیے اور آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے پڑھے جائیں۔ سبحان۔ اور ہمارے بعض اسلاف نے فرمایا کہ ان 6 نوافل کی ادائیگی کے بعد 2 نفل جو ہے اپنے ایمان پر خاتمے کے لیے بھی پڑھنے چاہیے۔ اس رات میں بعض بزرگان دین سے یہ بھی منقول ہے کہ 100 نوافل، 100 رکعت نوافل جو بندہ پڑھے گا، اس کے بعد جو بھی اپنی خاص حاجت بارگاہ لم یزل میں رکھے گا، اللہ عز و جل بندے کی جو ہے وہ اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ میں تمام دیکھنے والے ناظرین اور سامعین سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ پر یہ رسالہ آقا کا مہینہ، یہ بہت پیارا رسالہ ہے، اور اس رسالے کو جب آپ ریڈ کریں گے، پڑھیں گے، تو اس رسالے کے اندر آپ کو ان 6 نوافل کی ادائیگی کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ 2 نوافل پڑھنے کے بعد جو نصف شبان المعظم کی دعا ہے وہ بھی اس رسالے کے اندر جو ہے یہ تحریر کی گئی ہے۔ اور میں تمام ناظرین اور سامعین سے یہ عرض کروں گا کہ تنہا رات کو اس شبان المعظم کی اس رات میں تنہا جو ہے گھر کے اندر، گھر کے کونے میں، مسجد کے کونے میں جا کر یقیناً نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ لیکن دنیا، پاکستان اور باہر کے ممالک میں الحمدللہ اس وقت عالم اسلام کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے 900 سے زائد مدنی مراکز قائم ہیں، اور الحمدللہ سال ہا سال سے اہل سنت کا یہ معمول رہا ہے کہ اس رات کے آتے ہی ہماری مساجد میں، ہمارے مراکز میں جو ہے اس رات کی عظمت کے حوالے سے، اس رات کی بزرگی کے حوالے سے، پوری رات جو ہے شب بیداری کے حوالے سے جو ہے محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو میں تمام ناظرین اور سامعین سے یہ بالخصوص یہ عرض کروں گا کہ آپ جس ملک میں بھی رہ رہے ہیں، اپنے قریب مدنی مرکز میں حاضر ہوں
اور الحمدللہ وہاں مغرب کی نماز کے بعد ان 6 نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نصف شعبان المعظم کی دعا بھی پڑھی جاتی ہے، 2 نفل پڑھنے کے بعد سورہ یاسین بھی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو جب آپ اجتماعیت میں حاضر ہوں گے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جہاں 40 بندے مل کر بیٹھتے ہیں ان میں سے ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ اس ایک ولی کے سبب، اللہ اس ایک بندے کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کے سبب اللہ ان تمام 40 بندے کو ہی جو ہے بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس رات کو عبادت خداوندی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام دکھیاری امت کو اس رات خاص ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ناظرین و سامعین سے میں عرض کروں گا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس رات کے اندر موقع عطا کرے عبادت کا، ذکر و فکر کا، دعا و التجا کا، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے، والدین کے لیے، اساتذہ اکرام کے لیے بالخصوص دعائیں کریں، اور اپنے ان مرحومین کے لیے ضرور اللہ کی بارگاہ سے بخشش کی دعا کریں کہ جن کا رشتہ ٹوٹ کر، جو ہم سے بچھڑ کر جو ہے عالم برزخ کے اندر جو ہیں وہ جا بسے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس رات کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کے ہر لمحے کو اپنے ذکر میں، فکر میں، بارگاہ مصطفیٰ میں عادی درود السلام پڑھ کر اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کا میں پھر آخر میں ایک دفعہ پھر بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہمیں وقت عطا کیا، اور ہمارے خوبصورت قاری یاسر صاحب بڑی ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، آپ کا بھی بہت مشکور ہوں۔ آخر میں ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے کروں کہ اگر جس طرح نوافل کی یہاں بات بیان ہوئی کہ ہم نفلی روزے رکھیں، نوافل پڑھیں، ضرور نفل پڑھنے چاہیے، ضرور نفلی روزے رکھنے چاہیے، لیکن اگر ہماری فرائض میں کمی ہے، فرض نماز نہیں پڑھتے تو نوافل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم فرض روزے نہیں رکھتے تو نفلی روزے رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نفلی روزے کا نفل پڑھنے کا ثواب تب ہی ہوگا کہ جو 5 وقتہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے اس کو پڑھیں، اور جو ہمارے اوپر فرض روزے ہیں اس کو ادا کریں۔ اگر ہمارے اوپر حج فرض ہے اس کو ادا کریں، اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کو ادا کریں۔ پہلے اپنے فرائض کو پورے کریں، پھر اس کے بعد اپنے واجبات کو پورا کریں، اور اس کے بعد اپنی سنتوں اور نوافل کی طرف جائیں۔ لیکن اگر یہاں پہ کمی ہے تو آگے مت بڑھیں، پہلے فرائض کو پورا کریں، پہلے اپنے واجبات کو پورا کریں، اور جو ہمارے اوپر چیزیں فرض کی گئی ہیں اور جن کو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اس رات کو خوب عبادت کریں، خوب ریاضت کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی اور مفتی صاحب کو اور قاری یاسر صاحب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جو ہم نے سنا، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر۔